ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ہندوستان پر انگریز کے قبضے کے خلاف لڑی جانے والی سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام نے حصہ لیا، لیکن جنگ کے بعد اس کا خراج صرف مسلمانوں کو ادا کرنا پڑا۔ انگریز نے عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علماء کا قتل عام بھی شروع کر دیا، لیکن قابض برطانوی افواج جنگ کی ابتدا سے لے کر فتح کے بعد کے قتل عام تک مسلمانوں کے جذبے کو ٹھنڈا نہ کر سکیں۔ ولیم ولسن ہنٹر نامی انگریز محقق نے اس جذبے اور برطانوی راج میں رکاوٹ کی وجہ مسلمانوں کا فلسفہ جہاد قرار دیا۔ اس کے بعد اسلام کی نظریاتی اساس پر پے در پے حملے شروع ہو گئے اور اس کام کے لیے انتخاب کیا گیا سن 1839 کو قادیان میں پیدا ہونے والے ملعون غلام احمد قادیانی کا، جو ابتدا میں ایک مناظر کے طور پر سامنے آیا اور جہاد کا انکار کیا، بتدریج خود کو مجتہد، مہدی منتظر، مسیح موعود کہتا رہا اور پھر ایک دن نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ معاذ اللہ۔ برطانوی راج کی ہر قسم کی سرپرستی میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے نظریات و افکار کے لیے کام کیا اور پیسے کے بلبوتے پر خطرناک حد تک ان نظریات کو پھیلانے میں بھی کامیاب رہا۔ مرزا کو انگریز کی سرپرستی حاصل ہونے کے باوجود علماء نے صدائے حق بلند کیے رکھی۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قادیانی کو شکست فاش دی۔ پاکستان بننے کے بعد قومی اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، جس میں مسلمان کی تعریف واضح الفاظ میں کر دی گئی اور اس تعریف میں ختم نبوت پر ایمان بھی مسلمان ہونے کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ ظفر اللہ قادیانی سمیت تمام قادیانیوں کی مزاحمت کسی کام نہ آئی، مگر اس فتنے کا مستقل حل ابھی باقی تھا۔ معزز سامعین، اسی مستقل حل کے لیے سن 1953 میں آرام باغ کراچی سے باقاعدہ تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، جس میں نوجوانوں کے جتھے گرفتاریاں دینے پہنچے۔ سن 1953 سے سن 1973 تک اس تحریک میں ہزاروں مجاہدین ختم نبوت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ریاستی جبر و تشدد کو برداشت کیا، مگر سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے علم کو تھامے رکھا۔ اس تحریک کے سب سے بڑے سرخیل علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ نے کینیا، نیروبی، موریشس، لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک، سرینا، برٹش گیانا، ٹریٹیڈاڈ میں قادیانیوں سے مناظرے کیے۔ یہ مناظرے بند کمروں میں نہیں بلکہ مجمع عام میں ہوئے اور قادیانیوں کو مکمل شکست ہوئی۔ 30 جون سن 1974 کو شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد آنے کے بعد مرزائیوں کے اس وقت کے پیشوا مرزا ناصر کذاب نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا۔ اسپیکر نے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو آگاہ کیا تو آپ نے کہا اسے آنے دیجیے۔ ناصر کذاب اسمبلی میں آیا اور علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں اسے مناظرے کے ذریعے شکست دی۔ اس طرح 30 جون کو پیش ہونے والی قرارداد 7 ستمبر سن 1974 کو منظور ہوئی اور منکرین ختم نبوت آئین پاکستان میں کافر قرار پائے۔ 26 اپریل سن 1984 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اذان دینے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے اور اسے مسجد کی طرح تعمیر کرنے اور باقی تمام شعائر اسلام اپنانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ محتشم ناظرین و سامعین کرام، شرعی و قانونی میدان میں بار بار شکست کھانے کے باوجود قادیانیوں کی سازشوں کا سلسلہ تھما نہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً سازشیں کرتے رہتے ہیں۔
اس کی تازہ مثال کچھ ماہ قبل پچھلی حکومت میں ختم نبوت حلف نامے میں ہونے والی ایک سازشی ترمیم ہے، لیکن جب منکرین ختم نبوت نے سر اٹھایا تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر پیر مہر علی شاہ اور پیر مہر علی شاہ سے لے کر امام نورانی اور علامہ خادم حسین رضوی جیسے محافظین ختم نبوت بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ علمی، سیاسی، مزاحمتی میدان میں نظر آئے۔ آئیے ہم مرزائی قادیانی فتنے کی سرکوبی کرنے والے پیر مہر علی شاہ، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالستار نیازی، علامہ عبدالحامد بدایونی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، علامہ احمد سعید قازمی، پیر آف مانکی، علامہ شفیع قاڑوی، شجاعت علی قادری، عبد المصطفیٰ الزہری، غازی عامر چیمہ شہید، غازی ممتاز قادری شہید اور شہدائے فیض آباد دھرنا سمیت تمام شہدائے ختم نبوت و ناموس رسالت کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جس نے بھی جہاں بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا، اللہ اسے بے پناہ اجر سے نوازے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موجودہ دور میں علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے شانہ بشانہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بن کر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے دل و جان سے کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔